ڈرتا ہے زمانہ انہی اقوام جری سے، رہتی ہیں جہاں میں جو صدا دیدہ وری سے۔ السلام علیکم، میرا نام شہر بانو ہے اور میں روزنامہ دی نیوز میں 30 سال سے عرصے سے زیادہ کام کر رہی ہوں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ میں خازن کے عہدے پر فائز ہوں۔ میرا نام سیما رضا رضا ہے۔ میں پروگرامر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہوں، ناول نگار بھی ہوں اور براڈ کاسٹر بھی ہوں۔ میں ایک میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں۔ میرا نام ہما بیگ ہے اور میں ایک عورت ہوں۔ پہلے میں بیٹی ہوں، بیٹی کے ساتھ میں بہن ہوں، اور اس کے بعد جب میں بیوی بنی، میری اصل پہچان میرا گھر ہے۔ میرا نام نظر سمن ہے۔ آج میں ایک ڈرامہ رائٹر کے طور پہ پہچانے جاتی ہوں۔ میں نے تقریباً تمام چینلز کے لیے ڈرامے لکھے ہیں، RY، جیو، ہم ٹی وی اور مجھے سریا قمر کہتے ہیں اور میں ایز اے ڈین آف سوشل سائنسز جنہا یونیورسٹی فار ویمن میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر شیما ربانی ہے۔ میں ایک مقامی کالج میں کراچی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ اس تحقیق اور افسانہ نگاری سے متعلق تقریباً 4 کتابیں آ چکی ہیں۔ درس و تدریس سے میں 24 سال سے وابستہ السلام ہوں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سبینہ سعید، وائس پریزیڈنٹ ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان ہوں، اور آج کی اس بابرکت تقریب میں آپ سب کی شرکت نے اس بات کو پھر سے زندہ کر دیا ہے کہ اگر عورت اپنی شعور، فکر اور کردار کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو تو نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت ہی محترم بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں صاحب فکر و کردار، دانشمند اور اہل قلم خواتین سے مخاطب ہوں جو معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ صنف عورت جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا وصف عطا کیا ہے، اسے نسلوں کی تعمیر پر بھی قدرت حاصل ہے۔ ایک ماں، ایک استاد، ڈاکٹر یا قلم کار، باشعور خاتون ہر حیثیت میں معاشرے کی سمت بدل سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی فکری نشست میں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آئیں ہم مل کر نسلوں کے لیے روشنی بنیں۔ یہ خصوصی پروگرام ادبی کمیٹی کی نگران عالیہ شمیم نے ترتیب دیا۔ عالیہ شمیم ایک باوقار عالمہ، حافظہ اور ادیبہ ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے کسک اور آگہی کے علاوہ حال ہی میں تیسری تصنیف قرآن شاہ کلید منظر عام پر آ چکی ہے۔ السلام علیکم۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ یہ جو اہل شعور جمع ہیں محبت کے ساتھ، یہی تو قوم کے مستقبل کی روشن صبح ہے۔ آپ سب معزز مہمانان گرامی کی تشریف آوری، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید۔ پیاری بہنوں، اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی علم بالقلم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قلم محض لکھنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ قلم علم، امید، تعمیر اور شعور کی علامت ہے۔ قلم اگر حق کے لیے اٹھے تو چراغ بن جاتا ہے، اور قلم اگر باطل کے آگے جھک جائے تو زوال بن جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ ایک لکھاری ہیں، لفظوں کے ذریعے جادو جگا سکتی ہیں، کردار تراش سکتی ہیں۔ موجودہ دور میں نسل نو تہذیبی یلغار کا شکار ہو چکی ہے، بزرگوں کا احترام مفقود ہو چکا ہے، رشتے بکھر رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندانی استحکام پہ ضرب پڑ چکی ہے اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ نسل نو کی اس تنزلی کے لیے ہم ایسا کیا کریں؟ ہم مل کر کیوں نہ ایک فورم پر اپنے قلم کو نسل نو کی تعمیر کے لیے اٹھائیں۔ نسلوں کی تعمیر کسی بھی قوم کے مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد کی سب سے مضبوط اینٹ جو ہے وہ عورت ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔
جیسے سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ آیت اس حقیقت کی غماز ہے کہ انسانی معاشرہ مرد اور عورت دونوں کی مشترکہ کاوش سے تشکیل پاتا ہے. اسلام نے عورت کو غیر معمولی مقام عطا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت ماں کے قدموں کو تلے قرار دی. یہ محض احترام نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ عورت نسلوں کی تربیت اور کردار سازی میں کا کردار بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اسلام اور سائنس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے. نیورو سائنس اور نفسیاتی تحقیق کے مطابق دوران حمل ماں کا ذہنی سکون، اس کی تعلیم، اس کا سماجی ماحول اور اس کے ساتھ برتاؤ بچے کی دماغی نشوونما اور شخصیت کی ابتدائی تشکیل پر اثر انداز ہوتا ہے. نسلوں کی تعمیر دراصل اقدار، سوچ اور کردار کی منتقلی کا عمل ہے، اور یہ منتقلی سب سے زیادہ عورت کے ذریعے ہوتی ہے. لہٰذا اگر ہم ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں عورت کو تعلیم، شعور، عزت اور مواقع فراہم کرنا ہے. اولاد کی تربیت میں شامل نہ ہو تو یقین کیجیے یہ معاشرہ جو آپ کو گل و گلزار نظر آتا ہے یہ کبھی ایسا نہ ہو. ماں کی تربیت سے ہی معاشرے کی تربیت ہوتی ہے. معمولی سی مثال ہے کہ اگر ہم بس یا ویگن میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں جو ہے وہ میوزک کے لیے ہم انجوائے کر رہے ہیں میوزک سے، لیکن اگر کوئی سینئر سٹیزن آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے برابر میں، اس کو سیٹ نہیں ملتی، تو تربیت یہاں پر نظر آتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ فوراً اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں. یہ ہے تربیت ماں کی. اگر آپ اسٹاپ پر جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے، ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ روڈ کراس کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ یہ آپ کی ماؤں کی تربیت نظر آتی ہے اس میں کہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑیں اور ماحول دیکھ کر، حالات دیکھ کر اس کو روڈ کراس کروائیں. آپ سب جو ہیں، چاہے ٹیچر ہوں، وہ پولیس آفیسر ہوں، چاہے ڈاکٹر ہو، قانونداں ہوں، جو بھی ہوں، اپنی جگہ پر رہ کر بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں. شوبز کی صحافت میں 17 سے 18 سال منسلک رہنے کے بعد ڈرامہ پروڈکشن کا رخ کیا، اور ڈائریکشن اور پروڈکشن میں میں نے 7-8 سال تک کام کیا، اور پھر 2012 سے میں ڈرامے لکھ رہی ہوں. اور نسلوں کی تعمیر میں خواتین کا کردار، سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے. ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے ماں سے ہی سب کچھ سیکھتا ہے. سننا، بولنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اچھائی برائی کی تمیز ماں سکھاتی ہے، بزرگوں کا ادب ماں سکھاتی ہے، رشتوں کا احترام ماں بتاتی ہے. اگر ماں نے تمام اچھائیاں بچوں کو بتا دیں تو بلا شبہ بچہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. تو آج بچے کی تربیت کا آغاز 2 سال کی عمر سے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے 2 سال کی عمر سے میٹرک تک یعنی 15-16 سال کی عمر سے اپنے بچے کی بہترین تربیت کر دی تو یقین جانے کو ایک اچھا انسان بن کے نکلے گا، اور آگے جا کے وہ جس شعبے میں بھی کام کرے گا ایک اچھے انسان کے طور پہ کرے گا. اور جب اپنا خاندان بنائے گا تو اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی خطوط پہ کرے گا جن پہ آپ نے اپنے بچوں کی کی. تو سارا کردار ہی خواتین کا ہے. بحیثیت ماں جو کردار شروع ہوتا ہے وہ اس کی گود سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی گود سے پہلے جب بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، یہ کردار اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ مدت رضاعت ہوتی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. عورت اگر نیک ہوگی تو یقیناً وہ درس توحید بچے کو اپنے دودھ کے ذریعے سے منتقل کر رہی ہوگی. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماؤں نے اپنی ذمہ داری اس انداز سے ادا نہیں کی ہے جو ہمیں معاشرے میں وہ افراد نظر آئیں جو قوم کی ترقی اور اس کی معاشی خوشحالی کا باعث بن سکے. یہ اب AI کا زمانہ ہے. ذرائع ابلاغ میں جو اطلاعات اور جو مواد ہیں ان کی ایک بوچھاڑ ہے، اس کا ہمیں سامنا ہے. تو ایک اچھی ماں ان سب چیزوں پہ نگاہ رکھے گی، انہیں اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی اور امت مسلمہ کا بہترین فرد بنائے. مثبت معاشرے کی اگر ہمیں تشکیل دینی ہے تو ہم اپنے آپ کو مشعل راہ بنانا ہوگا. وہ روشنی کی چراغ لے کر ہمیں بلکہ مشعل لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ میری آنے والی اور آپ کی آنے والی نسل اس کو فالو کرے. کیونکہ اس وقت مسلم معاشرے کو ہماری ضرورت ہے. ایک ایسی ماں کی ضرورت ہے جو اپنے ساری چیزوں کو، اپنے ضروریات کو، اپنے شوق کو پیچھے رکھ کر صرف اپنی نسل کے بارے میں سوچتی ہے، اپنے مذہب کے بارے میں سوچتی ہے. اسے آگے لے کر بڑھنا ہے ہم سب کو. ہم میرے کا روا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. اتنے برسوں میں اتنی ساری طالبات کو پڑھانے کا جو موقع ملا، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
علم کے ذرائع اور علم کے حصول کے طریقے بہت بدل گئے ہیں. کلک پہ انہیں بہت سارا کچھ معلوم ہو سکتا ہے، مگر ہم اس کے اثرات یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب بچے جو ہیں وہ اپنے کمروں تک، اپنے موبائل لیپ ٹاپ تک محدود ہونے کی وجہ سے اور کمیونیکیشن اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں سے، اپنے آس پاس ارد گرد سے کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے مناسب الفاظ، لہجے نہیں رہے. بچوں کو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں، ان کی تہذیب اور ان کے آپس کے ماحول، اس سب کی طرف بھی دوبارہ راغب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اچھے انسان بنے. شعبہ تدریس سے رہا. لکھنا پڑھنا میرا شوق ہے. میری اب تک 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. 2 نثر میں، من کا بن اور متاع جاں. 2 منظوم کلام ہیں جو آئینہ گفتار اور متاع دید تر کے نام سے ہے. ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کی بیشتر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ان نوجوانوں کی فلاح کے لیے میں نے ایک نظم لکھی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. ڈرتا ہے زمانہ انہی اقوام جری سے، رہتی ہیں جہاں میں جو صدا دیدہ وری سے. زنجیر غلامی میں جکڑ جائیں جو قومیں، آتا نہیں جینا انہیں آزاد روی سے. مایوس نہیں کرتے گداؤں کو آقا، کشکول تھما دیتے ہیں بس جادوگری سے. یوں اپنی مدد آپ ہی کرتی ہیں جو قومیں، وہ خود کو بچا لیتی ہیں دریو زگری سے. قوموں کے پسینے سے ہے دریا میں روانی، کوثار ابل پڑتے ہیں آشفتہ سری سے. اس پاک وطن پر بھی کڑا وقت پڑے گر، مل جل کے کھڑے ہونا ہے شوریدہ سری سے. اس قوم کا سرمایہ جواں سال لہو ہے، واقف ہیں سبھی ان کے جنوں اور پری سے. آج امت کو صرف ہجوم کی نہیں، باکردار افراد کی ضرورت ہے. ایسی مائیں بہنیں، ایسی قلمکار معلمات اور داعیات اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنی قوم کی فکری سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت، آپ کا وقت، آپ کی آواز اور آپ کا شعور ایک بڑے مقصد کا حصہ بنے. آپ بھی قرآن کے پیغام کو نسلوں تک پہنچانے کی جدوجہد میں ہماری ہم رکاب ہوں. آئیں اس قافلے کا حصہ بنیں. اس وقت میں محترمہ عالیہ شمیم صاحبہ کی ضرور تحسین کروں گی، جنہوں نے آج کے سلگتے ہوئے مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نسلوں کی تعمیر میں خواتین کے کردار پر یہ نشست منعقد کی ہے. اسلام نے عورت کو نسلوں کی بہترین معمار قرار دیا. عورت جس کے ہاتھ میں قلم ہو، جو لکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی تحریر بولتی ہے، تو وہ خاتون بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں. ایک طرف مغربی تہذیب بے حیائی اور خاندانی نظام کے خلاف بڑا فتنہ اٹھائے ہوئے ہے. ان فتنوں کا جواب آپ کا قلم دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ. آج کے دور میں فیس بک، واٹس ایپ، بلاگز اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ جیسی بہنیں جو لکھتی ہیں اور بہت عمدہ لکھتی ہیں، آپ اپنی مختصر تحریروں، اقتباسات اور دعوتی پیغامات سے لاکھوں کروڑوں خواتین کا دل بدلنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑی منظم جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھیے. ہم ایک عزم رکھتے ہیں، ایک ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہم 12.5 کروڑ خواتین اور طالبات تک قرآن کی دعوت پہنچائیں، اور اس طرح سے پہنچائیں کہ ہر دل کے اندر قرآن اتر جائے. اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیت کی ضرورت ہے، آپ کے قلم کی ضرورت ہے. آج کی جو محفل ہے کہ وہ لمحہ ہے جہاں دعوت دینے کی ضرورت ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، جماعت اسلامی کی ممبرشپ اختیار کر لیں، کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے مشن سے وفادار ہے. joinjamaat.org اس ایپ کے ذریعے آپ وزٹ کیجئے. Please watch this video on YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.